بہت سارے جس سیکٹر سے یہ بات کریں، پچھلا ایک سیکٹر بھی یہی بات کر رہا تھا کہ آپ کہاں تو آپ جو ہے وہ 100 ارب کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں آپ فیسیلیٹیٹ کریں، ہم آپ کو 1100 ارب روپے اضافی پیدا کر کے دے دیں گے. آپ کا ویسے اوپینین میں ضرور جاتا ہوں گا بطور مجموعی ایگریکلچرل سیکٹر پہ، چونکہ ایک طرف وہ کنسرن جو بتا رہے ہیں، ایک طرف یہ بحث میں بچپن سے جب بجٹ کور کر رہا ہوں آتی ہے کہ جناب ایگریکلچرل انکم تو ٹیکس ہی نہیں ہوتی یہاں پہ، اور اس کی یہ دیکھیں ایک حقیقت کہاں کھڑی ہے. ٹیکس کی بات کو ایک منٹ چھوڑ دیں، جو ان کی بات تھی نا، میں ساری باتوں کی ان کی اتفاق کرتا ہوں. 100% ان کی بات تھی. آپ نے 2 سال پہلے فارمرز کو گندم وعدہ کر کے نہ خرید کے مار ڈالا، گندم کا ایریا بھی کم ہو گیا، اور فارمرز کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے جو یہ بتا رہے تھے کہ نہ ڈی اے پی ڈال سکے نہ یوریا ڈال سکے، تو آپ کی گندم پیداوار کم ہوئی، اور یہ 110 روپے یعنی 4400 روپے من آج مل رہی ہے گندم، یا 4200 روپے من اس کی، اور ابھی پورا 10-11 مہینے باقی ہیں اگلی کاشت تک. تو یہ گندم جو ہے یہ اور مہنگی ہو جائے گی، اور ہم امپورٹ کر رہے ہیں. ہم اپنے ملک کو ایگریکلچر ملک بولتے ہیں، جتنی اس وقت کاٹن ہم پیدا کرتے ہیں اس سے زیادہ امپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ 14 ملین بیل ہم بناتے تھے، 1,40,000 گھٹے یا 14 ملین بیل، آج ہم 6 ملین بیل پہ آ گئے. ایکچولی 7 بلین بیل ہے، 1 ملین بیل جو ہے اس کو رپورٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن the thing is کہ مطلب ہر جگہ. اور یہ جو ایک اور گزارش کروں کہ یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ جینیٹکلی ماڈیفائڈ سیڈز ہونے چاہیے کاٹن کے، کہ انڈیا کے اندر آپ سے پیداوار ڈبل ہے پر ہیکٹر. ٹھیک ہے، آپ کو میں جب وزیر تھا تو میں نے طارق چیمہ صاحب کو کہا تھا، وہ فوڈ سیکورٹی کے وزیر تھے، کہ میں کہیں سے بھی لے آؤں گا چوری کر کے پیسے. $75 ملین تھے. میں نے کہا تم یہ کر لو، آپ بائر سے لے سکتے ہیں، مونسینٹو سے لے سکتے ہیں، کسی سے، اور 3 سال لگیں گے اس کے پروسیس کو. وہ پروسیس تو شروع کرو. آپ اپنے کسان کے ہاتھ تو پیچھے نہیں باندھ سکتے. جہاں تک ٹیکس کی بات ہے، اب ٹیکس مارنے سے پہلے سوری اس کو بھی پہلے کمپلیٹ کر لیتے ہیں. آج وزیر خزانہ کہہ رہے تھے لائف اسٹاک اور ڈیری 60% ایگریکلچر جی ڈی پی کا. اب وہ ڈیری میں بھی میں وہ نیدرلینڈ گیا، وہاں میں نے بہت سارے وہ فارم وہ سارا وزٹ کیے. وہاں کی ایک ایوریج گائے بیکاز آف آل دا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ وہ جتنی پروڈکٹیو ہوتی ہے آپ کا اس سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. مطلب وہ دے آر ڈوئنگ ونڈر. سو مطلب آپ تھوڑا اے آئی، تھوڑا ٹیکنالوجی، تھوڑا ریسرچ، اس میں آپ پیسہ لگائیں تو آپ ود دا سیم نمبر آف لائف اسٹاک آپ کی پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ ہو سکتی ہے نا. نہیں اس کی ریسرچ تو بیسکلی اب نہیں کر سکتے ہم لوگ. مسلمان اتنے پاکستانی ریسرچ نہیں کرتے، ہم بلیو نہیں کرتے اس میں اتنا. مطلب 200-400 سال جو اللہ کی مرضی، ٹھیک ہے چلو ہو گیا 200-400 سال سے نہیں کر رہے. لیکن ہم ان کے لیکن بڑے بڑے جو فارمز ہیں یہ لوگ لے کر آ گئے ہیں آسٹریلیا سے گائے وغیرہ، تو وہ ٹھیک ہے، وہ ہم نے کر لیا. پھر وہاں پہ دیکھو ایک ویدر کا افیکٹ ہوتا ہے. پاکستان میں گرمی ہوتی ہے، یہاں جو سائیوال کی برانڈ کی جو گائے ہوتی ہے وہ تھوڑی ہارڈی ہوتی ہے. سو وی آر اوکے. وہ ٹھیک کر لیں گے. آپ نے بیسکلی جو ہے نا پالیسیز کو صحیح کرنا ہے، اور آپ نے جو لائف اسٹاک تو بہتر ہو گئی ہے ٹو بی ویری آنیسٹ. جہاں پہ ہم پھنس رہے ہیں وہ یہ کاٹن، رائس، میز اور ہم نے گنے کی کاشتیں، کیونکہ الحمدللہ ہمارے جو ملک کے مالکان ہیں ان کی گنے کی بھی فیکٹریاں ہوتی ہیں، شوگر ملز کی. تو ہم نے گنے کی کھپت جو ہے ایک زمانے میں رحیم یار خان سے نیچے نہیں جا، بلکہ رحیم یار خان وغیرہ میں تو بالکل بین تھا کہ گنا نہیں لگ سکتا تھا، وہاں پہ کاٹن گروئنگ ایریا تھا. تو ہم نے اس کو بھی شفٹ کر دیا ہے. نہ ہم نے کاٹن فارمر کو انشورنس دیا. اب ادھر ایگریکلچر انکم، میں مالک صاحب ایگریکلچرل انکم ٹیکس نہیں ہوتی ہے اور نہیں ہوتی ہے. یہ ہر دفعہ کی بجٹ ٹرانسمیشن کی ڈیبیٹ ہے. ہمیشہ ہر چیز پہ ٹیکس ہونا چاہیے اگر آپ کی انکم ہے تو. لیکن فارمرز کو آپ یہ ضرور کر دیں کہ جس کے 12 ایکڑ کا فارم ہے اس کو آپ اس میں استثنا دے دیں. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جن کی ہزار ایکڑ کی زرعی اراضی ہوتی ہے، بڑے بڑے فارم ہیں، 7-7 ہزار ایکڑ کے. ساؤتھ پنجاب میں لوگوں نے رینٹ یا لیز یا ان پر اونرشپ پہ ہیں، سندھ میں اس سے زیادہ ہیں. آپ ان سے تو ٹیکس لیں. اگر آپ جب یہ کیمرہ مین کی ₹1,00,000 تنخواہ ہوتی ہے اور اس سے ٹیکس دیتے ہو تو پھر اس سے کیوں نہیں لیتے؟ کوئی وجہ نہیں ہے نہ لینے کی، اس لیے کہ وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں میری ریئل اسٹیٹ کی بات کریں تو میں ایک بات اتنا کرنا چاہوں. ایک سوال ہے جی ٹیکسز کے اوپر. سنس یو آر اے فائنانس مین، یہ مجھے بتائیں مرتا اس میں بڑی بحث ہوتی ہے کہ یہی 2 آرگیومنٹ کہ یار ٹیکس کہاں سے شروع ہو کہاں سے نہ ہو. ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ یار آپ چاہے نامنل ٹیکس لگائیں لیکن ہر ایک پہ ٹیکس لگائیں. اگر 50,000 بھی انکم ہے آپ اس سے روپیہ لے لیں تب یہ ایگزیمپشنز بند ہوں گی. اور ٹیکس کے اندر آپ سلیبز زیادہ کر دیں، 50,000 سے 60 یہ ہے، 60 سے لاکھ ہے، آپ 20 سلیبز بنا دیں. لیکن جب تک ایوری بڈی از ناٹ ٹیکسڈ تو پھر ہر کوئی اپنے لیے ایک ایگزیمپشن سے لے کے ڈفرینٹ بیسس پہ ایگزیمپشن کلازز کی گیم چلتی رہے گی. سمپل طریقہ یہ نہیں ہے. تاکہ لو ٹیکس ریٹ ہو، وائڈر بیس ہوگی،
آپ زیادہ سلیب سنائیں. نہیں دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں سچی بات ہے کہ پاکستانی پرسنل انکم جو ہے نا وہ 15% سے زیادہ ٹیکس نہیں ہونی چاہیے اور کارپوریٹ انکم 20% ہونی چاہیے. جو ایکسپورٹ نہ کر رہا ہو کمپنی اس کے اوپر تھوڑی سی آپ ٹیکس لگا دیں. شوڈ ایوری بڈی بی ٹیکس اور ناٹ؟ ایوری شوڈ بی ٹیکس نو میٹر ہاؤ منیمم. نہیں لیکن اب مطلب منیمم سے مراد یہ کہ دیکھیں مطلب آپ 15 ایکڑ کے 12 ایکڑ کے بہت فارمرز ہوتے ہیں, ملینز آف فارمرز. ان کو ٹوکن دے دیں 500 روپے پہلے دن نیٹ میں لانے سے بہتر یہ کہ آپ پہلے مطلب 1000 ایکڑ کے فارمر کے اوپر تو زرعی اراضی کے اوپر تو آپ لینڈ ٹیکس لگائیں, وہاں سے تو آپ شروع کریں کم از کم. مطلب جب آپ مطلب جن لوگوں میرا یہی مسئلہ ہے, دا مومنٹ آپ یہ بناتے ہیں نا کھانے اس کو ہاں اور اس تو کو ہر پھر بڑے بننے والے وہ کھانے نہیں بننے دیتے. اگر کل کو قانون بنتا ہے ہر بندہ ٹیکس دے گا کہ میری انکم 10,000 روپے ہے, اب میرے سے 1 روپیہ لیں, لیکن ٹیکس میں آؤں گا تب یہ کھانے بند ہونے ورنہ تو دنیا کی معیشت میں ہے یہ ماڈل. میں آخری ایک گزارش آپ سے کر دوں کہ ایک بات جو آپ کریں گے, ایم شور مالک صاحب تو اس کے چیمپئن ہیں کہ وہ کہ ایکسٹرنل پیسوں کا کیا ہوگا, ڈالر کہاں سے آئیں گے. دیکھیں ہم جو ہے نا جتنی باتیں کر رہے ہیں کہ روپے میں کر لو, ہم ٹیکسوں کی بات کر رہے ہیں, ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ حکومت اپنے اخراجات بھی تو کم کر لینا. بھائی میں بزنس کرتا ہوں, یہ آپ لوگوں نے تو شکرین نہیں رکھی ہوئی تھی آپ کے چینل پہ, آپ لوگ لیکن آپ اتنی کفایت شاری کرتے ہیں سلمان صاحب, تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے برانڈ کی کوئی لیا کریں, میرے کینڈی وینڈی بانٹ دیا کریں. یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کینڈی لینڈ اور بسکونی کی چیزیں لے کر آیا کروں. لیکن میں سیریسلی بات کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں آپ کی ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے, 8% سے ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے. آپ جب بھی گروتھ کی طرف جائیں گے, اور یہ 4 سال سے وہ بس یہ الاپ کر رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلٹی کر لی. بھائی تو نے پہلا روزہ رکھ لیا, 28واں روزہ ہے, باقی 27 روزے کون رکھے گا. سو مطلب یہ باتیں کر رہے ہیں, لیکن آپ جب تک کہ آپ اپنی ایکسٹرنل وائبلٹی نہیں کریں گے, جب تک کہ ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے, ملک آگے نہیں جا سکتا ہے. اور آپ کو اخراجات. ایک آخری سوال, آپ بار بار کہہ رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں پچھلے بہت دنوں سے کہ گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچرز کم کرے. 2-3 بڑے ہیڈز بتائیں. پی ایس ڈی پی کے اندر حکومت اور صوبے مل کے 4,000 ارب روپے خرچ کرتے ہیں. آپ اس کو 50% لے آئیں کہ بھلے بہت اچھا کام ہے, بہت ضروری ہے, لیکن ابھی نہیں ہے پیسے, ابھی اس میں کم کرو. ابھی سینکڑوں نئی سکیمز اناؤنس کر رہے ہیں. یار پرانی تو ختم کر لو, 8 سال سے چل رہی ہیں, ان کو ختم کرو. ایسا نہیں, ہم نے کہا ہے کہ ہم زیادہ نئی نہیں شروع کریں, پرانی والی. میں کہتا ہوں آپ کی 2 کی بھی کیا جسٹیفیکیشن ہو نہیں شروع کرنے کی. ووٹ لینا ہے نا, پل دکھا کے, سڑک دکھا کے, بس دکھا کے. خود کہا کہ 87 بلین 87 بلین میں نے ایم این ایس کے لیے رکھے ہیں. بولتا کیوں؟ بولتا یہ کولیشن کی کاسٹ ہے. تو بھائی کولیشن کی کاسٹ مجھ کو, آپ کو اور وسیم کو ٹیکس لے کے دے رہے ہو, مطلب مذاق ہے. 87,000 ارب روپے. تو ہمیں کہہ رہے ہیں ہمیں کلیئر ایگزامپل دیں. مفتا نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, مجھے فگرز جس میں آپ نے وہ بتایا تھا کہ یار بادشاہ کہاں سے چلا, کتنے یہ ذرا آپ شیئر کریں. یہ آن گوئنگ سکیمز کا حال دیکھ لیں, پھر سوچیں کہ اس کے اندر آپ ہر سال نئی سکیمز ایڈ کر رہے ہیں. نیلم جیلم جو آج بند پڑا ہے, ابتدائی کاسٹ کیا تھی, وہ 1500% بڑھا ہے. ٹھیک ہے, تربیلا سے لے کر 100 روپے کا بننا تھا, ہاں, اور 15,000 روپے کا پڑا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, کوئی چیز ایسی نہیں ہے وابڈا کی جو ڈبل نہ ہوئی ہو. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ڈبل نہ ہوئی ہو. اور یہ جو ہے, یہ تو مزید بجلی لگانے کی بات کر رہے ہیں, اس کو اب کیا بولے, اللہ ان کو ہدایت دے سکتا. اب آپ 2-3 منٹ میں بیٹھے, پھر ہم بریک لینا. آپ نے جانا ہے ایک ہمارے کچھ دوسرے دوستوں کے پاس.